بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 200 سال عبادت کی۔ اس کی آرزو تھی کہ اسے ابلیس نظر آئے، اس سے اس کی ملاقات ہو اور وہ اسے کہہ سکے کہ الحمدللہ، اس 200 سال میں تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا اور مجھے راہ حق سے ہٹانے کی جرت نہیں ہوئی۔ بالآخر اس کی آرزو پوری ہوئی اور ایک دن ابلیس اسے محراب عبادت میں نظر آیا۔ عبادت گزار نے اسے پہچان لیا اور اس سے کہا، او بدبخت، اب کس لیے آئے ہو؟ ابلیس نے کہا، 200 سال سے مسلسل میری کوشش تھی کہ تجھے ورگلاؤں اور گمراہ کروں، تجھے اپنی مرضی کی طرف کھینچ کے لے جاؤں، لیکن میری یہ مراد اور آرزو پوری نہیں ہو سکی۔ آج بھی آپ کی درخواست پر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے دیکھ لیں، لیکن آپ مجھے دیکھ کر کیا کریں گے؟ ابھی تو آپ کی عمر مزید 200 سال باقی ہے۔ اور پھر یہی کچھ کہہ کر غائب ہو گیا۔ شیطان کا یہ حربہ کارگر ہوا اور وہ عابد کے دین میں مزید لمبی عمر کا وسوسہ ڈال کر لمبی آرزو دلا کر اپنا کام کر کے چلا گیا۔ عابد نے اپنے آپ سوچا کہ مجھے 200 سال اس دنیا کی خوش گزرانیوں سے دوری اختیار کر کے گزرے ہیں۔ اپنے آپ کو پرہیزگاری کی قید میں ڈال کر اس دنیا سے کچھ بھی استفادہ نہیں کیا۔ خداوند ذوالجلال مہربان اور غفور الرحیم ہے، بخش دینے والا ہے۔ کیوں نہ باقی ماندہ 200 سالہ زندگی کو تقسیم کر لیں۔ 100 سال خوش گزرانی، شہوت پرستی اور لذات کے حصول میں گزار لیتے ہیں، تفریح ہو جائے گی، پھر توبہ کر کے بقایا 100 سال اس کی عبادت میں گزار لیں گے۔ اس طرح خوف خدا بھی ہوگا، برائیوں سے ندامت بھی ہوگی، عبادت اور گریہ وزاری میں زیادہ توجہ نصیب ہوگی۔ جرم کے احساس سے خدا کے حضور رغبت کا زیادہ مزہ ہوگا۔ یہ سوچتے ہی عابد نے اپنا جھونپڑا گرایا اور سیدھے میکدہ کی راہ لی۔ شراب خوری اور معصیت کاری میں ہمتاً مشغول ہو گیا۔ شراب کے ساتھ شباب پرستی کے اسباب بھی تلاش کیے، عورتوں کی ہمنشینی میں پڑ گیا۔ آئندہ شب شباب نسوانی سے بھرپور استفادہ کا پروگرام تھا، تا نصف شب مشغول لذت آمیزی رہا کہ اس عالم میں عمر کی مہلت ختم ہو گئی۔ اسے حقیقت تو معلوم نہ تھی، وہ تو شیطان کے کہنے پر یقین کر بیٹھا تھا۔ جب کہ عمر تو ختم ہو چکی تھی، ملک الموت تشریف لائے اور عین گناہ کی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ اس کی 200 سالہ عبادت شیطان کے فریب کا شکار ہو گئی۔ اس داستان سے دو نمایاں سبق ملتے ہیں۔ ایک تو ہر عبادت گزار کو اپنی عبادات و صالحات پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے اعمال صالح کے باقی رہنے اور ان کو بچانے کی دعا و کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے، شیطان کے وسوسہ و فریب کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا انجام بالخیر نہ ہو۔ موت و حیات کے دورانیہ کے اوقات کا ذات کردگار کو علم ہے۔ بہرحال عمر کے بارے میں لمبی آرزو نقصان دہ اور غافل کنندہ ہے۔ ہمیشہ ہر وقت یہی تصور رہے کہ نہیں معلوم کس وقت موت آ جائے۔ اپنے احوال و امور کو اس طرح انجام دیں کہ اگر اچانک یہ مرحلہ آئے تو آپ کی حالت خداوند متعال کی پسندیدہ حالت ہو۔